ارسلان کی امی نے ایک صبح چائے رکھی اور کہا، بیٹا تیری شادی کا وقت آ گیا۔ ارسلان نے چونک کر چائے گرا دی اور کہا، کیا امی؟ امی نے کہا، ہاں بیٹا 30 سال ہو گئے۔ ارسلان نے کہا، امی میں ابھی بچہ ہوں نا۔ امی نے کہا، بیٹا تیرے ابو بھی یہی کہتے تھے اور تیرا ابو اب دادا بننا چاہتا ہے۔ ارسلان نے ابو کو دیکھا اور ابو نے اخبار کے پیچھے چھپ گئے اور بولے، نہیں کچھ نہیں۔ ارسلان نے سوچا کہ آج کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ امی نے کہا، بیٹا لڑکی دیکھی ہے ہم نے۔ ارسلان نے کہا، کیا امی پہلے سے ہی دیکھ لی؟ امی نے کہا، بیٹا پڑوس کے گھر میں رہتی ہے۔ ارسلان نے کہا، پڑوس میں کون ہے امی؟ امی نے کہا، وہی جو روز چھت پر آتی ہے۔ ارسلان نے کہا، امی وہ تو مجھے دیکھتی ہی نہیں۔ امی نے کہا، کیونکہ تو اسے دیکھتا ہی نہیں۔ ارسلان نے کہا، میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ امی نے کہا، بیٹا شادی سے پہلے کون جانتا ہے؟ ارسلان نے دوبارہ چائے گرا دی۔ اس بار ارسلان نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ٹھیک ہوں نا میں دیکھنے میں، بتاؤ بھی؟ آئینے نے جواب نہیں دیا کیونکہ آئینہ ہے۔ ابو کمرے میں آئے اور بیٹے کو دیکھا، بولے، بیٹا بال ذرا ٹھیک کر لے پہلے۔ ارسلان نے کہا، ابو بال تو ٹھیک ہیں۔ ابو نے کہا، بیٹا بال نہیں ہے اوپر۔ ارسلان نے غور سے آئینہ دیکھا اور چیخا۔ ابو نے کہا، آہستہ چیخو، محلے نے سنا۔ ارسلان نے کہا، ابو یہ کب ہوا میرے ساتھ؟ ابو نے کہا، بیٹا جب سے تمہیں نوکری ملی۔ ارسلان نے کہا، نوکری سے بالوں کا کیا تعلق ہے ابا؟ ابو نے کہا، تعلق ہے بیٹا، بہت گہرا تعلق ہے۔ ناؤں سے بال جاتے ہیں، یہ سائنس ہے۔ ارسلان نے کہا، تو پھر شادی مت کرواؤ۔ ابو نے کہا، بیٹا شادی سے بال نہیں جاتے۔ ارسلان نے کہا، ابو آپ کے بھی نہیں ہیں۔ ابو نے اخبار اٹھایا اور کمرے سے چلے گئے۔ ارسلان نے آئینے کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ کیا شادی کے بعد بھی یہی حال رہے گا؟ کیا یہ سب کچھ تب بھی وہی رہے گا؟ امی نے کہا، بیٹا آج پڑوس میں چائے پینے جانا ہے۔ ارسلان نے کہا، کیوں امی، کیا ضرورت ہے وہاں چائے پینے کی؟ امی نے کہا، بیٹا لڑکی دکھانی ہے تجھے۔ ارسلان نے کہا، تو براہ راست کہتی امی؟ امی نے کہا، براہ راست کہنا ہمارے گھر میں نہیں۔ ارسلان نے کہا، ٹھیک ہے چلتا ہوں ساتھ۔ پڑوس کے گھر گئے اور اندر بیٹھ گئے۔ پپھو نے چائے رکھی اور مسکراتی رہیں۔ ارسلان سمجھ گیا یہ سب پہلے سے طے ہے۔ پھر وہ آئی اور ارسلان کو دیکھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر ہٹا لی۔ ارسلان نے ایک نظر دیکھا اور اس نے بھی نظر ہٹا لی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں نے ہٹائیں۔ امی نے ابو کو کوہنی ماری خوشی سے۔ ابو نے اخبار نکالا اور یہاں بھی پڑھنے لگے۔ پپھو نے کہا، بچوں بات کرو کچھ۔ ارسلان نے کہا، موسم ٹھیک ہے نا آج کل؟ لڑکی نے کہا، ہاں موسم ٹھیک ہے واقعی۔ دونوں نے موسم پر 5 منٹ بات کی۔ امی نے سر پکڑ لیا اور ابو نے اخبار۔ گھر واپس آ کر امی نے پوچھا، کیسی لگی؟ ارسلان نے کہا، ٹھیک تھی امی دیکھنے میں۔ امی نے کہا، بس ٹھیک تھی یہی کہنا تھا؟ ارسلان نے کہا، امی بہت اچھی تھی، بتاؤں کیسے؟ امی نے کہا، بیٹا منہ سے نکالو الفاظ جو تم بولنا چاہتے ہو۔ ارسلان نے کہا، امی کر لو شادی، مجھے منظور ہے۔ امی نے خوشی سے اللہ اکبر کہا اونچی آواز سے۔ ابو کمرے سے آئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ امی نے کہا، بیٹے نے ہاں کہہ دی شادی کے لیے۔ ابو نے اخبار میز پر رکھا، پہلی بار آج۔ ابو نے ارسلان کو گلے لگایا اور بولے، بیٹا بہت خوش ہوا آج تجھے دیکھ کر۔ ارسلان نے کہا، ابو اخبار رکھ دیا پہلی بار؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا آج رکھنا پڑا۔ پھر ابو نے اخبار دوبارہ اٹھا لیا۔ ارسلان نے کہا، ابو تو رکھا تھا آپ نے۔ ابو نے کہا، بیٹا عادت ہے چھوٹتی نہیں، اب کیا کروں؟ امی نے کہا، تیرے ابو جیسی عادت مت بنانا۔ ارسلان نے کہا، امی ابھی شادی ہوئی نہیں اور آپ نے مجھے پہلے بتا دیا کہ کیسی عادت بناؤں اور کیسی نہیں۔ ابھی پتہ نہیں شادی کے بعد ہوگا کیا اور کیا نہیں۔ امی نے کہا، تو ابھی سے سنا لے بیٹا، شادی کا دن آیا اور گھر میں شور تھا۔ امی چیخ رہی تھی، ارسلان کہاں ہے؟ ارسلان باتھ روم میں بند تھا اور نہیں نکلا۔ ابو نے دروازے پر دستک دی اور کہا، بیٹا
ارسلان نے اندر سے کہا ابو ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ ابو نے کہا بیٹا بارات کا وقت ہو گیا ہے۔ ارسلان نے کہا ابو میں تیار نہیں ہوں ذہنی طور پر۔ ارسلان نے پوچھا پھر آپ نے؟ ابو نے کہا بیٹا میں بھی نہیں تھا شادی پر۔ ارسلان نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ ابو نے کہا امی نے دھکا دے کر نکالا۔ ارسلان باہر آیا اور شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ امی نے دیکھا اور آنکھیں بھر آئیں۔ ارسلان نے کہا امی رونا کیوں ہے ابھی؟ امی نے کہا بیٹا اتنا اچھا لگ رہا ہے، خوشی کے آنسو ہیں۔ ارسلان نے کہا بالوں والی بات بھول گئے؟ امی نے کہا بیٹا صحرا لگا ہے دکھتے نہیں۔ ارسلان نے کہا صحرے سے بہت فائدہ ہے۔ چچا جان آئے اور بولے ارسلان تیار ہو گئے؟ چچا نے کہا بیٹا ذہنی تیاری ضروری نہیں شادی میں۔ بارات نکلی اور ارسلان گھوڑے پر بیٹھا۔ گھوڑے نے ارسلان کو دیکھا اور ہلنے لگا۔ ارسلان نے کہا بھائی گھوڑے کو کیا ہوا ہے؟ گھوڑے والے نے کہا صاحب گھوڑا ڈرا ہوا ہے۔ ارسلان نے کہا وہ بھی ڈرا ہوا ہے اور میں بھی۔ دونوں ڈرے ہوئے اکٹھے چلتے رہے۔ محلے والے باجے بجا رہے تھے زور سے۔ ارسلان کے کانوں میں درد ہونے لگا شدید۔ اس نے کہا ذرا آہستہ کرے باجے والوں۔ باجے والوں نے اور تیز کر دیا خوشی سے۔ ارسلان کے دوست بلال نے کہا یار ڈانس کرو۔ ارسلان نے کہا بلال میں ڈانس نہیں جانتا۔ بلال نے کہا یار ٹانگیں ہلاؤ اتنا۔ ارسلان نے ٹانگیں ہلائی اور گھوڑا بھاگ گیا۔ بارات کے سارے لوگ بھاگے گھوڑے کے پیچھے۔ ارسلان چلتا رہا بھائی کوئی روکو اسے۔ آخر میں گھوڑا خود رک گیا ایک درخت کے نیچے۔ ارسلان نے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا شکریہ بھائی مگر آئندہ ایسے مت کرنا۔ گھوڑے نے گردن ہلائی جیسے معاف کیا۔ لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو استقبال ہوا۔ لڑکی کے ابو نے ارسلان کو دیکھا اور سوچا، پھر ارسلان کے ابو کو دیکھا اور مسکرائے۔ دونوں ابوؤں نے ہاتھ ملائے خوشی سے۔ لڑکی کے ابو نے کہا داماد صاحب آئیے اندر آئیے۔ ارسلان نے سوچا داماد کون؟ میں کب بنا؟ پھر یاد آیا کہ ہاں یہی شادی والا کام۔ اندر آئے اور بیٹھ گئے بڑے صوفے پر۔ ارسلان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بلال نے کہا یار ہنس لو آہستہ آہستہ۔ نکاح شروع ہوا اور مولانا صاحب بیٹھے۔ انہوں نے ارسلان سے پوچھا قبول ہے؟ ارسلان نے کہا جی کیا قبول ہے؟ مولانا نے کہا بیٹا شادی قبول ہے؟ ارسلان نے کہا او ہاں جی قبول ہے۔ کمرے میں سب ہنس پڑے اور امی نے ارسلان کو گھور کر دیکھا۔ ارسلان نے کہا امی پوچھا انہوں نے مجھے؟ مولانا نے کہا ہاں۔ کہا ماشاء اللہ ہو گئی شادی۔ ارسلان نے سوچا اتنی جلدی ہو گئی؟ ارسلان کمرے میں بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور اس کی بیوی زرمین آئی۔ زرمین نے ارسلان کو دیکھا اور کہا ہیلو۔ ارسلان نے کہا ہیلو بیٹھو نا کھڑی کیوں ہو؟ زرمین نے کہا تم بھی کھڑی ہو بیٹھو۔ ارسلان نے کہا میں بیٹھا ہوں کرسی پر۔ زرمین نے کہا تو میں بھی بیٹھی ہوں۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے اور ایک دوجے کو دیکھتے رہے۔ زرمین نے کہا موسم ٹھیک ہے نا آج کل؟ ارسلان نے کہا ہاں بالکل وہی جملہ یاد ہے۔ زرمین نے کہا اچھا پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں؟ ارسلان نے کہا ہاں موسم والی بات کی تھی۔ زرمین ہنسی اور کہا بس موسم ہی ملا تھا۔ ارسلان نے کہا اور کیا پوچھتا کیا جانتا؟ زرمین نے کہا نام پوچھ سکتے تھے نا آپ؟ ارسلان نے کہا او ہاں نام ہی نہیں پوچھا۔ زرمین نے کہا ہاں میرا نام زرمین ہے، تمہارا؟ ارسلان نے کہا ارسلان۔ بہت خوش ہوئی مل کر۔ زرمین نے کہا شادی کے بعد پہچان ہوئی؟ ارسلان نے کہا دیر آئے درست آئے۔ اگلی صبح ارسلان نے آنکھ کھولی اور یاد آیا وہ اپنے گھر نہیں بیوی کے گھر ہے۔ ساس نے دروازے پر دستک دی اور کہا بیٹا ناشتہ تیار ہے آ جاؤ نیچے۔ ارسلان نے کہا جی انٹی ابھی آتا ہوں۔ زرمین نے کہا انہیں امی کہو انٹی نہیں۔ ارسلان نے کہا او ہاں جی امی میں آتا ہوں۔ ساس نے باہر سے کہا بیٹا سنا آنٹی نہیں۔ ارسلان نے کہا زرمین انہوں نے سن لیا۔ زرمین نے کہا دیواریں پتلی ہیں یہاں۔ نیچے آئے تو سسر صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ ارسلان نے دیکھا اور سوچا یہ بھی وہی کام کرتے ہیں میرے ابا والے۔ سسر نے اخبار نیچے کیا اور کہا آؤ بیٹا۔ ارسلان نے کہا جی ابو جی بیٹھتا ہوں۔ سسر نے کہا بیٹا کل گھوڑا بھاگ گیا تھا؟ ارسلان نے کہا جی ابو جی ٹانگ ہلی تھی۔ سسر نے کہا ہاں بیٹا ہم نے سب دیکھا۔ ارسلان نے کہا بہت شرمندگی ہوئی ابو جی۔ سسر نے کہا نہیں بیٹا سب ہنس رہے تھے۔ اور سسر نے دوبارہ اخبار اٹھا لیا۔ ارسلان اپنے گھر آیا تو امی نے پوچھا بیٹا کیسی ہے بہو، کیسے ہیں وہاں سب؟ ارسلان نے کہا امی سب ٹھیک ہے وہاں۔ امی نے کہا بہو کھانا اچھا بناتی ہے؟ ارسلان نے کہا امی ابھی نہیں کھایا وہاں میں نے کھانا۔ امی نے کہا بیٹا کیوں نہیں کھایا؟ ارسلان نے کہا کیونکہ ناشتے پر گیا تھا۔ امی نے کہا تو ناشتے میں کیا ملا؟ ارسلان نے کہا پراٹھا ملا امی اور چائے۔ امی نے کہا پراٹھا مجھ سے اچھا بنا
کہ ارسلان خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا۔ امی نے کہا کیوں خاموش ہو گئے بتاؤ؟ ارسلان نے کہا امی دونوں کا اپنا اپنا ہے۔ امی نے کہا مطلب میرا پراٹھا کیسا تھا؟ ارسلان نے کہا امی بہترین ہے آپ کا۔ امی خوش ہو گئیں اور چائے لے آئی۔ زرمین بھی آئی تھی ساتھ ارسلان کے۔ اس نے دیکھا کہ امی کیا پوچھ رہی تھیں۔ زرمین نے بعد میں ارسلان سے پوچھا۔ ارسلان نے کہا تم جیت گئیں، موضوع بند۔ ایک دن ارسلان دفتر سے آیا اور گھر میں زرمین اور امی مل کر کچھ بنا رہی تھیں۔ ارسلان نے دیکھا اور حیران ہو گیا۔ ابو نے کہا بیٹا آج کمال ہو گیا۔ ارسلان نے کہا ابو کیا ہوا بتاؤ؟ ابو نے کہا امی نے زرمین کو نسخہ دیا۔ ارسلان نے کہا کون سا نسخہ ابو جی؟ ابو نے کہا وہی پراٹھے کا راز والا۔ ارسلان نے کہا تو کیا زرمین سیکھ گئیں؟ ابو نے کہا ہاں اور امی بہت خوش ہوئیں۔ ارسلان نے سوچا یہ تو بہت اچھا ہوا، پہلے پراٹھا مقابلہ تھا اب ٹیم بن گئی۔ کھانے پر بیٹھے اور سب نے کھایا۔ ابو نے کہا آج پراٹھا بہترین ہے واقعی۔ امی نے کہا بہو نے بنایا ہے آج؟ ابو نے کہا ماشاءاللہ بہو کا ہاتھ لگ گیا۔ ارسلان نے کہا تو ابو میرا پراٹھا کیسا؟ ابو نے اخبار اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ زمین نے آہستہ سے کہا پوچھنا نہیں چاہیے۔ ارسلان نے کہا ہاں سبق سیکھ لیا آج۔ 6 ماہ بعد ارسلان اور زرمین بیٹھے تھے۔ زرمین نے کہا ارسلان ایک بات بتاؤ مجھے۔ ارسلان نے کہا پوچھو کیا بات ہے، کیا جاننا ہے تمہیں؟ زرمین نے کہا کہ تم خوش ہو اس شادی سے؟ ارسلان نے کہا ہاں بہت خوش ہوں۔ زرمین نے کہا پہلے ڈرے ہوئے تھے نا؟ ارسلان نے کہا ہاں باتھ روم میں بند تھا۔ زرمین ہنسی اور کہا سنا تھا میں نے۔ ارسلان نے کہا کیا سنا تھا، کیسے سنا، کس نے تمہیں بتایا؟ زرمین نے کہا امی نے بتایا تھا مجھے۔ ارسلان نے کہا کیا کیا بتایا امی نے پھر میرے بارے میں تمہیں؟ زرمین نے کہا کہ بیٹا ڈرا ہوا ہے بہت اور باتھ روم سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، پھر میں نے زبردستی اس کو باہر نکالا۔ ارسلان نے کہا امی نے کیا بتایا تھا؟ زرمین نے کہا ہاں اور میں بھی ڈری تھی۔ ارسلان نے کہا تم بھی باتھ روم میں بند تھی؟ زرمین نے کہا نہیں میں اپنے کمرے میں بند تھی۔ ارسلان نے کہا دونوں ڈرے ہوئے تھے تو؟ زرمین نے کہا اور ہاں دونوں ٹھیک بھی ہو گئے۔ ارسلان نے کہا ہاں ٹھیک ہو گئے الحمدللہ۔ ابو نے باہر سے آواز دی ارسلان بیٹا۔ ارسلان نے کہا جی ابو کیا ہوا بتاؤ؟ ابو نے اندر آ کر اخبار دکھایا اور کہا بیٹا دیکھو اخبار میں تمہاری تصویر چھپی ہے۔ ارسلان نے کہا ابو میری تصویر کیسے؟ ابو نے کہا بارات والی، گھوڑا بھاگنے والی۔ ارسلان نے اخبار دیکھا اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زرمین نے دیکھا اور زور سے ہنسی۔ ارسلان نے کہا زرمین ہنسو نہیں یار۔ زرمین نے کہا ارسلان اب ہر جگہ مشہور ہو تم۔ امی نے آ کر اخبار دیکھا اور کہا بیٹا کتنے اچھے لگ رہے ہو گھوڑے پر۔ ارسلان نے کہا امی گھوڑا بھاگ رہا تھا۔ امی نے کہا بیٹا تصویر میں ہیرو جیسے لگتے ہیں۔ ارسلان نے سر پکڑ لیا اور کہا اللہ۔ زرمین نے کہا تصویر فریم کراتے ہیں دیوار پر۔ ارسلان نے کہا بالکل نہیں زرمین ہرگز نہیں۔ زرمین نے کہا پہلے سے کروا دی میں نے۔ ارسلان نے کہا زرمین سچ میں؟ سب ہنسے اور ارسلان صوفے پر گر گیا۔ بلال نے ارسلان کو فون کیا اور پوچھا یار شادی کیسی جا رہی ہے بتاؤ؟ ارسلان نے کہا یار بہت کچھ سیکھ لیا۔ بلال نے کہا کیا کیا سیکھا بتاؤ مجھے بھی، میں بھی کچھ سیکھوں گا پھر۔ ارسلان نے کہا پہلا سبق گھوڑے پر ٹانگ مت ہلاؤ۔ بلال نے کہا اچھا سبق ہے آگے بتاؤ۔ ارسلان نے کہا دوسرا سبق پراٹھے کا مقابلہ مت کرو۔ بلال نے کہا یہ والا سمجھ نہیں آیا۔ ارسلان نے کہا بلال ساس اور بیوی کے درمیان کبھی بھی کھانے کا جج مت بننا۔ بلال نے کہا اچھا یہ سمجھ آیا اب۔ ارسلان نے کہا اور تیسرا سبق سنو بلال۔ بلال نے کہا تیسرا بتاؤ کیا ہے؟ ارسلان نے کہا باتھ روم میں بند مت ہونا۔ بلال نے کہا یہ والا تم نے کیا تھا نا؟ ارسلان نے کہا یار غلطی ہو گئی بہت بڑی۔ بلال نے کہا یار تم تو ماہر ہو گئے۔ ارسلان نے کہا ہاں 6 مہینے کا تجربہ ہے۔ بلال نے کہا میری شادی میں مشورہ دینا۔ ارسلان نے کہا ہاں یار ضرور دوں گا۔ ابو نے ایک دن ارسلان کو لگ بلایا بیٹا ایک پرانا نسخہ بتانا ہے تمہیں۔ ارسلان نے کہا جی ابو بتائیں کیا نسخہ ہے؟ ابو نے کہا بیٹا گھر میں خاموش رہنا اور خوش رہنا۔ ارسلان نے کہا جی ابو رہتا ہوں خوش رہتا ہوں۔ ابو نے کہا نہیں بیٹا مطلب ایک کام۔ ارسلان نے کہا کیا کام ہے ابو بتائیں۔ ابو نے کہا بیٹا جب بیوی غصے میں ہو تو اخبار اٹھا لو اور پڑھنے لگ جاؤ لیکن اس کے ساتھ بحث مت کرنا۔ ارسلان نے کہا ابو یہ آپ کا نسخہ ہے؟ ابو نے کہا ہاں بیٹا
40 سال کا تجربہ ہے میرا۔ ارسلان نے کہا ابو امی جانتی نہیں یہ۔ ابو نے کہا بیٹا امی جانتی ہیں سب کچھ۔ ارسلان نے کہا تو پھر امی نے کیوں نہیں روکا؟ ابو نے کہا بیٹا امی نے خود اجازت دی۔ ارسلان نے کہا کیا واقعی سچ بتاؤ؟ ابو نے کہا ہاں بیٹا کیونکہ امی بھی جانتی ہے کہ غصے میں بات نہ ہو اس لیے۔ ارسلان نے کہا ابو یہ تو بہت عقل مندی ہے۔ ابو نے اخبار اٹھایا اور مسکرا دیا آہستہ سے۔ زرمین ایک شام ارسلان سے کہا ارسلان تمہارے ابو بہت پیارے ہیں واقعی؟ ارسلان نے کہا ہاں ابو بہت اچھے ہیں۔ زرمین نے اخبار والا نسخہ بتایا۔ انہوں نے ارسلان نے کہا کہ تمہیں بھی بتایا؟ زرمین نے کہا ہاں انہوں نے مجھے بھی بتایا۔ ارسلان نے کہا تو تم نے کیا سیکھا؟ زرمین نے کہا جب شوہر اخبار اٹھائے تو سمجھو بات غلط ہو گئی ہے کوئی۔ ارسلان نے کہا یہ تو ابو کا نسخہ ہے۔ زرمین نے کہا ہاں مگر میں نے سوچا اب کبھی اخبار اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ ارسلان نے کہا کیسے زرمین بتاؤ مجھے۔ زرمین نے کہا بات کر لو پہلے ہی۔ ارسلان نے کہا یہ بھی اچھا نسخہ ہے کہ پہلے ہی بات کر لو۔ زرمین نے کہا تمہارے ابو سے سیکھا ہے۔ ارسلان نے کہا ابو نے یہ کب بتایا؟ زرمین نے کہا انہوں نے بتایا مجھے، امی نے بتایا کہ ابو کا اصل نسخہ یہ ہے بات کرنا ہے نہ کہ اخبار پڑھنا۔ گھوڑے والا ایک ہفتے بعد ارسلان کے گھر آیا۔ ارسلان نے دروازہ دیکھا کھولا اور چونک گیا۔ گھوڑے والے نے کہا صاحب گھوڑا پوچھ رہا ہے آپ کو۔ ارسلان نے کہا کیا گھوڑا پوچھ رہا ہے مجھے؟ گھوڑے والے نے کہا صاحب روز ادھر دیکھتا ہے۔ ارسلان نے کہا بھائی گھوڑے کو میرے سے کیا کام ہے؟ گھوڑے والے نے کہا صاحب اس دن آپ کے ساتھ گھوڑا بھی ڈرا ہوا تھا اس لیے شاید۔ ارسلان نے کہا اچھا تو دونوں ڈرے ہوئے تھے؟ گھوڑے والے نے کہا صاحب اس لیے دوست بنے آپ دونوں۔ ارسلان نے کہا گھوڑے کو کہو میں ٹھیک ہوں۔ زرمین نے پیچھے سے آواز دی کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان نے کہا زرمین گھوڑے کا سلام آیا ہے۔ زرمین نے کہا کیا بارات والا گھوڑا آیا ہے؟ ارسلان نے کہا نہیں گھوڑے والا آیا ہے۔ زرمین نے کہا گھوڑے کو کہو کہ خیریت سے ہیں سب۔ ارسلان نے گھوڑے والے کو بتایا زرمین کا جواب۔ گھوڑے والے نے کہا شکریہ صاحب بتا دوں گا میں اسے۔ اب گھوڑے کو بھی خیریت دینی پڑتی ہے۔ دفتر میں ارسلان کے ساتھی نے پوچھا یار شادی کے بعد تبدیل ہو گئے ہو بہت زیادہ۔ ارسلان نے کہا کیسے تبدیل ہوا بتاؤ؟ ساتھی نے کہا پہلے اداس رہتے تھے اب نہیں۔ ارسلان نے کہا ہاں واقعی فرق پڑ گیا ہے۔ ساتھی نے کہا بیوی اچھی ہے تمہاری؟ ارسلان نے کہا ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ساتھی نے کہا میری شادی کب کرواؤ گے؟ ارسلان نے کہا بلال کا نمبر پہلے ہے۔ ساتھی نے کہا ٹھیک ہے قطار میں ہوں۔ ارسلان نے کہا مگر ایک شرط ہے بتاؤں؟ ساتھی نے کہا کیا بتاؤ کیا شرط ہے؟ ارسلان نے کہا گھوڑے پر ٹانگ مت ہلانا کبھی۔ ساتھی نے کہا یہ کیسی شرط ہے کیونکہ وہ تمہیں پھینک کے بھاگ جائے گا۔ ارسلان نے کہا ضروری ہے یہ مانو پہلے۔ ساتھی نے کہا ٹھیک ہے مانتا ہوں میں۔ ارسلان نے کہا اور باتھ روم میں بند؟ ارسلان نے کہا اور باتھ روم میں بند بھی نہ ہونا۔ ساتھی نے کہا یہ بھی شرط ہے کیا؟ ارسلان نے کہا ہاں یہ بھی ضروری شرط ہے۔ ساتھی نے کہا تم سے کیا ہوا تھا بتاؤ؟ 6 مہینے بعد زرمین نے ارسلان کو بلایا اور ارسلان کچھ چکھو بتاؤ کیسا ہے؟ ارسلان نے چکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ زرمین نے پوچھا کیا ہوا کیسا لگا؟ ارسلان نے کہا زرمین امی سے بھی اچھا۔ زرمین نے کہا سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ؟ ارسلان نے کہا سچ کہہ رہا ہوں قسم سے۔ زرمین نے کہا امی کو بتاؤ گے کیا؟ ارسلان نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں میں تو نہیں بتاؤں گا۔ زرمین نے کہا کیوں نہیں بتاؤ گے ڈرتے ہو کیا؟ ارسلان نے کہا ہاں ڈرتا ہوں بالکل میں بہت ڈرتا ہوں۔ زرمین ہنسی اور ارسلان بھی ہنسا۔ امی نے باہر سے کہا کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان نے کہا امی کچھ نہیں ہنس رہے تھے بس۔ امی نے کہا اچھی بات کیا تھی بتاؤ؟ ارسلان نے کہا امی پراٹھے کی بات تھی۔ امی نے کہا پراٹھا بنایا ہے زرمین نے؟ ارسلان نے کہا جی امی بہت اچھا ہے۔ امی نے کہا مجھ سے اچھا ہے کیا؟ ارسلان نے کہا امی دونوں برابر ہیں بالکل دونوں اچھا بناتی ہو۔ ابو نے ایک دن ارسلان کو بلایا بیٹا آخری نسخہ بتانا چاہتا ہوں تمہیں۔ ارسلان نے کہا جی ابو بتائیں کیا نسخہ ہے؟ ابو نے کہا تم گھر میں خوش رہنا چاہتے ہو؟ ارسلان نے کہا جی ابو رہنا چاہتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ ابو نے کہا نہیں بیٹا مطلب ایک بار گھر میں سب کو ہنساؤ مگر ایسا کام کرو جسے سب ہنسیں۔ ارسلان نے کہا جیسے گھوڑے والا کام۔ ابو نے کہا ہاں بیٹا مگر اتنا بھی نہیں کرنا۔ ارسلان نے کہا جی ابو سمجھ گیا ہوں میں، اور کہا بیٹا خوش رہنا سب سے بڑا کام ہے۔ ارسلان نے کہا جی ابو آپ نے سکھایا ہے مجھے۔ ابو نے کہا اور امی نے بھی سکھایا۔ ارسلان نے کہا ہاں امی ابو دونوں نے۔
ابو نے کہا اور زرمین نے بھی سکھایا ہے۔ ارسلان نے کہا زرمین نے تو سب سے زیادہ سکھایا ہے۔ ابو نے کہا یہی گھر ہوتا ہے بیٹا، اور یہاں ہی سب کو خوش رہنا ہوتا ہے، جہاں سب کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ ارسلان نے کہا ابو بہت اچھی بات ہے۔ ابو نے اخبار اٹھایا اور مسکرا دیا۔ آہستہ آہستہ شادی میں ڈرنا عام بات ہے، گھبرانا نہیں۔ گھوڑا بھاگے تو ڈانس مت کرو کبھی بھی، اور باتھ روم میں بند ہونے سے کام نہیں چلتا۔ محبت وہ ہوتی ہے جب دونوں مل کر ہنسیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔